وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شکر کے نوافل پڑھنے پر اہل علم میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن غالب اور درست بات میری نظر میں جو دلائل سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ درست ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بخاری شریف میں آپ کا یہ عمل منقول ہے کہ آپ رات کو بہت طویل نماز پڑھتے حتیٰ کہ قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا، اور جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ اس میں یہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے مجھ پر جو احسانات اور نعمتیں کی ہیں، میں اس کے شکرانے کے طور پر یہ نوافل پڑھ رہا ہوں۔ یعنی یہ لفظ کہ میں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں کیوں چھوڑ دوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے وہ نوافل جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ فرض نمازیں تو نہیں تھیں، اور وہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ دوسری روایت جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آئے۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، اور وہاں پہ آپ نے آ کر غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کو بعض لوگ چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن علماء کی زیادہ رائے اور بعد ازاں جو مسلمانوں کے خلفاء اور سلاطین رہے ان کا عمل یہی رہا ہے کہ نہیں، یہ فتح کے شکرانے کے طور پہ نوافل تھے۔ مسلمانوں نے بعد میں اس کو اسی نیت سے بعد میں جو مسلم بادشاہ سلاطین گزرے ہیں وہ پڑھتے رہے فتوحات کے موقع پر۔ اور ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ جب ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تو اللہ کے اس بہت بڑے دشمن کے مارے جانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے تھے۔ یہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ ان کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ فتح مکہ والے شکرانے والے نہیں ہیں، یہ چاشت والے، اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن اہل علم اس طرف گئے ہیں اور یہ آراء موجود ہیں، تو اس لیے نوافل کے شکرانے کے نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے جا سکتے ہیں۔